آج کے دور میں انسان کو پیش آنے والی پریشانیاں یا بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری، جسے آپ ایک روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں، وہ ہے ڈپریشن۔ آج ہر دوسرا شخص ڈپریشن کی بات کرتا سنائی دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ ڈپریشن، جسے آپ اردو میں مایوسی، غمزدگی، افسردگی اور پست حوصلہ ہونا کہہ سکتے ہیں، دنیا سے دل اچاٹ ہونا، دنیا کی ایکٹیویٹیز میں پوری طرح پارٹیسپیٹ نہ کر سکنا، یہ ایسی کیفیات ہیں جن کا تجربہ آج کا ہر انسان کم یا زیادہ کرتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر کسی نہ کسی درجے کی مایوسی کی کیفیت آتی ہے، غم بھی آتا ہے، ایک اداسی کی کیفیت بھی ہر انسان پر آتی ہے۔ لیکن ایک نارمل انسان اور ایک بیمار انسان میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک نارمل انسان پر ایسی کیفیات آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، اور وہ بہت جلد ان کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان ایسی کیفیات کا مقابلہ نہ کر پائے اور ایسی کیفیات انسان پر حاوی ہونے لگے، تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ مرض دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں، یا اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق نہیں، یا روحانیت سے دور ہیں۔ لیکن ہم مسلمان، ہم تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی کیفیات کیوں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈپریشن کا سبب معلوم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ڈپریشن اچانک نہیں پیدا ہوتا، اس کے اسباب بہت گہرے ہوتے ہیں۔ کچھ تو موروثی ہوتے ہیں، یعنی والدین کی طرف سے جیسے اور بیماریاں انسان کو ملتی ہیں، اسی طرح ڈپریشن کا مرض بھی بسا اوقات وراثت میں انسان کو منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نروس سسٹم سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، خواہ وہ بظاہر ڈپریشن کی شکل نہ بھی اختیار کیے ہوں، لیکن وہ مل جل کر بسا اوقات ڈپریشن میں بدل جاتی ہیں۔ یعنی انسان کے اعصاب کا کمزور ہونا، یا اعصاب کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشر یا بوجھ پڑنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ماحول بھی اسے ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے۔ یعنی موروثی سبب، موروثی سے مراد یہ کہ جو وراثت میں ہمیں ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماحول اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے، بعض اوقات کئی اسباب ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ماحول میں کیا چیز ہے، مثلا انسان کا گھر، اس کا خاندان، جہاں پر وہ کام کرتا ہے، یعنی اس کی ورک پلیس، پھر آن دا ہول ساری سوسائٹی اور معاشرہ، ان کے جو اثرات انسان پر پڑتے ہیں وہ اس کے اندر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں۔ لیکن تجربے سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ڈپریشن کے خارجی یا معاشرے کے یا سوسائٹی کے اثرات سے زیادہ گھر کے اثرات یا اندرونی اثرات جو ہیں وہ انسان پر زیادہ مرتب ہوتے ہیں، یا انسان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں بنسبت بیرونی اسباب کے۔ اور ڈپریشن کا اہم ترین سبب یا اہم ترین وجہ انسان کا وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور ایسا گھر جس کے رہنے والوں کے درمیان باہم محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہ پائی جاتی ہو۔ جس گھرانے کے اندر، جس خاندان کے اندر رہنے والے افراد کے درمیان باہم بدگمانی پائی جاتی ہو، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہر معاملے میں پایا جاتا ہو، اور خصوصاً وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بڑے ہو کر جن کے والدین نے ان کو بھرپور توجہ نہ دی ہو، یا جو والدین کی محبت اور شفقت سے کسی بھی وجہ سے محروم ہوئے ہوں، یا جن پر والدین نے بے جا سختی کی ہو ناجائز طور پر۔
پھر اسی طرح ڈپریشن کے ان اسباب کے ساتھ ساتھ انسان کی بالکل اپنی ذات کے اندر بھی کچھ کشمکش ہوتی ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہے. اندر کی کشمکش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور وہ خواہشات بالکل فطری خواہشات ہوتی ہیں. تو بعض اوقات جب انسان کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی یا وہ خواہشات حد سے بڑھی ہوئی ہوتی یا وہ خواہشات جائز کی حدود کو کراس کرنا چاہتی ہیں اور معاشرہ یا دین یا مذہب یا حالات یا ماحول ہمارا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ جو اندر کی کشمکش ہے یہ بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے. یعنی ذاتی خلفشار، اندر کی کشمکش، اندر کی جنگ. مثلا دل ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن دوسری طرف انسان دیکھتا ہے کہ اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے، مثلا اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کا خاندان اجازت نہیں دیتا، اس کا دین اجازت نہیں دیتا. تو یہ جو کشمکش ہے انسان کے اندرونی جذبات کی اور بیرونی دباؤ کی، یا اندر ہی ایک قوت ہے جو ایک چیز طلب کر رہی ہے اور دوسری اس کو روک رہی ہے، تو وہ اندر کی جنگ جو ہے یہ بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے. ان اسباب کے ساتھ ساتھ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی بیماری کی جب علامتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں تو پھر انسان اس کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے. ان علامات میں پہلی علامت ہے تنگ دلی کا احساس، دل کی گھٹن، اندر کی گھبراہٹ. پھر اطمینان کا نہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، بلا وجہ بے چینی کا احساس بغیر کسی ظاہری سبب کے. بعض اوقات تو انسان بے چین ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. مثلا آپ کو پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ کوئی عزیز دوست رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی اور کسی چیز کا نقصان ہو گیا. تو ایسے نقصان انسان کو غم میں یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. ایک بہت واضح اور آبویس سی ریزن ہوتی ہے، انسان کو پتہ چلتی ہے. لیکن بعض اوقات جب وجہ نہیں پتہ چلتی اور اندر ایک بے چینی ہے تو یہ پھر ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن کی علامت ہے. پھر اسی طرح سوچ میں تلخی، نیگیٹو تھنکنگ، ہر چیز کو الٹا دیکھنا، ہر چیز کو الٹا سوچنا، کسی کے سیدھے کام کو بھی غلط سمجھنا، ہر ایک پر شک کرنا، بدگمانی کرنا، یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کے نتیجے میں انسان کی نیند میں گڑبڑ ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ نیند ہے، جس سے انسان سکون پاتا ہے، اس سے انسان عاری ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نیند کی دوائیں کھا کر، مسکن ادویات کھا کر سوتے ہیں. تو ایسی ادویات کھا کر اپنے آپ کو سلائے رکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے مسائل سے فرار پر آمادہ کرنا، یہ اس کا علاج نہیں ہوا کرتا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ اندرونی علامات کے علاوہ جسم پر بیرونی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی کچھ علامات سامنے آتی ہیں. مثلا بہت زیادہ پسینہ ایک دم آنے لگنا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، جسمانی کمزوری ہو جانا، انتہائی تھکاوٹ محسوس کرنا، یعنی تھوڑا سا کام کرنے پر بہت زیادہ تھک جانا، کام کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، وسوسوں کا شکار ہو جانا. اسی طرح بعض اوقات مختلف فوبیاز جو ہو جاتے ہیں کہ لفٹ میں نہیں چڑھ سکتے، بند کمرے میں نہیں جا سکتے، اندھیرے میں نہیں جا سکتے. تو یہ چند ایک ظاہری اسباب بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں، جو کہ عام نارمل حالات میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوتے. پھر اسی طرح بعض اوقات تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہے بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا بعض لوگوں کو السر ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں لوگ. اسی طرح استھما کی بیماری ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی اسکن پر ہی ڈیزیز آ جاتی ہے، جیسے ایگزیما وغیرہ ہو جاتا ہے. لیکن روٹ کاز اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے، اس کے اصل سبب کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ درست ڈائگنوسس ہونے چاہیے، تشخیص صحیح ہونی چاہیے. عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے؟ مریض کو سلا دیا جاتا ہے یا ٹرینکولائزر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یعنی روح کی بیماری کا علاج صرف گولیاں کھانے میں تو نہیں ہے.
اس کو نقصان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی دوائیاں کھاتا ہے جس سے اس کا معدہ اور خراب ہوتا ہے. جب معدہ خراب ہوتا ہے اس کا نظام ہضم بگڑتا ہے، اس کی نیند کا سسٹم خراب ہوتا ہے، اس کے اندر صحیح خون پیدا نہیں ہوتا، سارے خون کے اندر دوائیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی انسان ظلم پر ظلم اپنے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے لیکن چین کہیں بھی نہیں پاتا. ایسی صورت میں انسان کو حقیقی علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کی درستگی. کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی، جب تک زندگی کے بارے میں اپروچ ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. مثلا کسی کا کال ہے کہ گرے ہوئے دودھ پہ افسوس کا اظہار نہ کرے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسی عادت کے شکار ہوتے ہیں کہ اگر سویرے سویرے چائے بناتے ہوئے دودھ گر گیا تو سارا دن اسی کا غم، ہر تھوڑی دیر بعد خیال ہے آج دودھ گر گیا تھا، آج دودھ گر گیا تھا، آج دودھ گر گیا تھا. اس سے مجھے جو ہے وہ چولہا صاف کرنا پڑا، پھر وہ نقصان ہو گیا، پھر گھر میں اسمیل ہو گئی، پھر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اثرات بھی چھوڑ جاتا ہے اور پھر ہم اسے دیکھ دیکھ کے دکھی ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ اب جو گرنا تھا گر گیا، بس ختم. اس کے بعد اس کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اب افسوس کرنے سے حاصل کچھ نہیں. ہر نقصان پر اور ہر جانے والی چیز پر یہ سوچیں کہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جس کے لیے میں اتنا رو رہی ہوں، کوڑ رہی ہوں، جان جلا رہی ہوں، خون جلا رہی ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جن پہ ہم دکھی ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، بالکل معمولی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس پہ جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دینے چاہیے، حال میں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. کل جس نے جنم ہی نہیں لیا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور ماضی جو فوت ہو چکا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ نہ وہ ہاتھ میں نہ وہ ہاتھ میں. جو ہاتھ میں اس کی قدر کریں، جو آج پاس ہے اس کو ویلیو دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بیماری اس کا علاج کرنے سے پہلے پرہیز زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان ایک بیماری کا شکار ہو اور پھر علاج شروع کرے، تو اس سے پہلے ہی پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ ڈپریشن کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، آگے. اگر آپ کو پہلے درجے کا ڈپریشن، یعنی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ افسردہ یا غمزدہ ہونا شروع ہوئے تو فوراً کانشیس ہو جائیں کہ نہیں نہیں اس سے آگے نہیں جانے دینا. اس کو کیا وجہ ہے، کیوں میں ایسا کر رہی ہوں؟ سبب کو جانیں اور اس سبب کو بالکل چھوٹا کر کے رکھ دیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. بڑی سے بڑی بات کو اگر آپ تولیں اپنے مقابلے میں تو ہر جانے والی چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی اپنی ذات کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر آپ نہ رہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، انسان اگر خود ہلاک ہو جائے تو اس کا مال اس کے کس کام کا، دنیا کی نعمتیں کس کام کی. اس لیے سب سے پہلے تو پرہیز ضروری ہے. یعنی جہاں اپنے اندر ایسے جراثیم دیکھیں، جہاں اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت دیکھیں تو فوراً یہ سوچیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کو یہیں ختم کرنا، اس سے آگے نہیں جانا. خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے نا، مستقبل کے بارے میں انسان کو کچھ پریشانیاں ہوتی، لیکن آپ جانتے ہیں، میں اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں. کل علم صرف اللہ کو، صرف. اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو غیب پر ایمان ہے نا وہ درست نہیں، اللہ پر ایمان جو ہے وہی درست نہیں ہے. ہم ایمان بھی رکھتے اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. ہم مستقبل کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کے فیصلے اور اس کی بھلائی اور اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں تو وہ بھی نہیں ہے جو اس وقت میرے پاس ہے. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے. مثلا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم کل کھائیں گے کہاں سے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے رزق کا کیا ہوگا، کون ہمارے لیے کمائے گا، کون ہمارے لیے لائے گا، کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا. اور یہ خوف جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کو بھی ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی ہے، سب کو ہی ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کی پیٹھ پہ نہیں لدا ہوا، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے۔ آخر اتنے سال زندگی کے گزارے، کسی دن بھوکے تو نہیں سوئے نا؟ 20 سال عمر ہے یا 40 سال عمر ہے، 40 سال کھلایا نا اس نے، تو جس نے پچھلے 40 سال کھلایا وہ اگلے بھی کھلا دے گا، یہ اس کے ذمہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، جو ہم سے بن پڑتا ہے بناتے رہیں، اور باقی معاملہ اس پہ چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح عموماً کیا ہوتا ہے، ہمیں خوف ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہائے یہ نہ ہو، مثلاً یہ شنڈلیر خدا نہ خواستہ یہ نہ گر پڑے، یہ شیشہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں آگ نہ لگ جائے، وہ کہیں باہر نکلی ہوں ابھی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا جو ہر وقت ہمارے دل سے آ کے گزرتی رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے خوف، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یعنی مصیبت کے آنے کا خوف، کسی بھی قسم کی مصیبت کے آنے کا خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وہ تو لکھی جا چکی ہے، اب کیا کرو گے؟ پریشان ہونے سے وہ ٹل جائے گی؟ ہاں ایک بات ہے، دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی بھی آنے والے حادثے کے لیے تیار رکھو، اللہ سے مدد مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر مصیبت سے بچائے، حفاظت کی دعائیں کرو، حفاظت کے اسباب اختیار کرو، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور نبٹنا بھی سکھاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کچھ پڑ جاتا ہے تو گزر بھی تو جاتا ہے نا، اور پھر اس موقع پر کچھ پچھلی مصیبتوں کو یاد کر لیں، وہ جو فلاں پڑی تھی تو کیا ہو گیا تھا، آئی تھی اور گزر ہی گئی نا، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ گویا نقصان بھی اس کے ہاتھ میں، نفع بھی اس کے ہاتھ میں۔ جب میرا تعلق اس سے مضبوط ہے تو میں اس سے خیر کی توقع کیوں نہیں رکھتی کہ وہ مجھے اپنے خیر سے ہی نوازے گا اور شر مجھ سے دور کر دے گا۔ پھر اسی طرح انسان بسا اوقات بیمار ہونے سے ڈرتا ہے کہ بڑھاپا ہوا تو میرا کیا بنے گا، کہیں چھوٹی موٹی درد شروع ہوئی، یہ درد شروع ہو گئی، اب تو یہ بڑھے گی، اور اب تو میری عمر اتنی ہو گئی، اور اس عمر میں تو فلاں کو میں نے دیکھا تھا اس کا یہ حال تھا، اور فلاں کا تو یہ بن گیا، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ایک خوف۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان، یعنی یہ بات اب ایک طرح سے پرووڈ ہے کہ انسان کے بہت سارے ایکشنز اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں صرف اس کی سوچ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، حالانکہ حقیقی سبب کوئی نہیں ہوتا جسم میں ان کا۔ اس بیماری کو میں نے خود دعوت دے دی ہے، وہ ڈر خوف کے مارے وہ میرے اوپر حاوی ہو گئی ہے، اور اگر اس وقت انسان دعا پڑھ کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے محفوظ کر دے گا۔ یعنی چھوٹی سی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھے نا، مثلا کوئی گر گیا، کوئی اٹک گیا، کوئی ذرا سا بھی کسی دکھ میں مبتلا ہوا ہے، فوراً پڑھ دیں الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا ہے۔ جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا، اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سوچ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کرنا ضروری ہے، اور ان میں اہم ترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل تعلق، مستقل تعلق، کیونکہ ساری قوت اور ساری طاقت اس کے پاس ہے۔ انسان بے حد کمزور ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ قوت دے دے، ساری قوت کا سرچشمہ تو وہ ہے۔ تو جب انسان اس کو تھام لیتا ہے تو وہ دراصل استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اللہ پر بھروسہ اور اللہ کو تھامنا اور اس سے تعلق ایسا ہے جیسے کسی مضبوط کڑے کو پکڑ لینا جس نے ٹوٹنا نہیں ہے۔ تو جو شخص
اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سہارا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز سے مدد لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب ذرا بھی پریشان ہوتے تھے، تھوڑی سی بھی پریشانی آتی تو سب سے پہلے نماز کی طرف رجوع کرتے، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ کی ذاتی زندگی میں مشکلات آئیں یا دین کو پھیلانے کے لیے کوئی مشکل پیش آئی تو فوراً آپ نے نماز سے مدد لی۔ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ڈپریشن میں بیٹھے رہتے ہیں، فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیا کریں، غم ہے، دل ہی نہیں چاہتا، نہیں بھی دل چاہتا تو اپنے آپ کو پش کر کے کھینچ تان کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اور اگر آپ واقعی قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے اور ذرا سی لمبی نماز پڑھ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے ختم ہونے تک آپ کا ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا، آپ اس کیفیت سے بھی باہر آ جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمودہ نسخہ ہے، مجرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کیوں نہیں؟ ہم تو مصیبت کے مارے بوجھ سمجھ کے اس کو اٹھا پھینکتے ہیں، بس ٹائم آیا اور پورا کیا اور ختم، انجوائے نہیں کرتے نماز کو۔ بعض لوگوں کو نماز سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی، وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتے شاید، یعنی حالانکہ وہی وقت ہم بیٹھ کے بھی گزار دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہمیں قرآن زیادہ زبانی یاد نہیں ہوتا تو ہر وقت قل اللہ پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی کوشش کر کے ایک ایک آیت سیکھنا شروع کر دیں، اور قرآن پاک کی ایسی صورتیں جن کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، مثلا سورۃ الکہف ہے، سورۃ البقرہ کی اول آخر آیات ہیں، سورۃ یاسین ہے، سورۃ الملک ہے، اگر ان کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی یاد کرنا شروع کر دیں، ایک ایک آیت، دو دو لفظ، تین تین لفظ، اور آپ دیکھیں کہ کچھ مشکل نہیں، تو ایک تو ذہن مصروف ہوگا، دوسرا اس کلام کی برکت ہوگی، تیسری نماز بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہم عموماً شکایت کرتے ہیں نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تو اگر آپ بدل بدل کے آیات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز آپ کو کھینچ کے رکھے گی، پکڑ کے رکھے گی۔ اور جب ہم ایک روایتی سی نماز پڑھتے ہیں نا، بس کھڑے ہو گئے اور کچھ پتہ نہیں اللہ اکبر کب ہوئی اور سلام کب پھیر لیا، ایسی نماز پر فائدہ نہیں دیتی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اکیلے بھی ذکر، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرنا اور بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی۔ عموماً ہم جب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہیں پسند کرتے یا اللہ کی بات کرنا نہیں پسند کرتے، ہم دنیا بھر کی باتیں کریں گے، زیور کپڑے کی باتیں کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، لیکن اللہ کی بات نہیں بیٹھ کے کریں گے اکٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن پاک کے لیے ہدن و بشرا کا لفظ آتا ہے، ہدایت اور خوشخبری ہے، یعنی دلوں کی خوشی کا سامان ہے اس کتاب میں، اور اکیلے تلاوت بھی فائدہ دیتی ہے اور کسی مجلس میں محفل میں بیٹھ کے سب کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ ذکر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، ان پہ سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ تو جس مجلس کے اوپر رحمت چھا جائے، جس مجلس پہ فرشتے پر بچھائیں یعنی اپنے پروں سے ڈھانپ لیں، اور جس مجلس کے لیے وعدہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والوں پہ سکون نازل ہوتا ہے، لیکن شیطان ہمیں ایسی مجلسوں سے بھگا کے رکھتا، نہیں وہاں نہیں جانا، ابھی بڑے مصروف ہو تم، بہت کام ہے، وہاں جاؤ گے تو یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا۔ تو جب ہم ایسی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہتے ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے کی مجلسوں سے، تو اس سے بھی ہمارے دلوں میں وحشت ہوتی ہے۔ تو بطور علاج ایسی جگہوں پر شریک ہونا چاہیے، یعنی علاج کے نقطہ نظر سے۔ پھر اسی طرح دعا جو ہے ان مشکلات میں بھی فائدہ دیتی ہیں جو اتر چکی ہیں، اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہیں اتری۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دعا ان مصیبتوں اور بلاؤں میں بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی ہیں انسان پہ، اور ان میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی آئی نہیں، ان کو پیچھے ہی روک رکھتی ہے۔ اس لیے دعا بہت مؤثر علاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مانگو تو صحیح،
میں قبول کروں گا تمہاری دعا. لیکن شیطان عموماً ہم کو بہکاتا ہے کہ نہیں تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہاری نہیں سنی جائے گی. وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں سنی جاتی. کس نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے دوں گا میں تم کو، پھر ہم کیوں نہیں مانگتے؟ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے، میری دعا سے منہ موڑتے ہیں، وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی دعا نہ کرنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے، اور یہ بدبختی انسان کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے. اس لیے یا حی یا قیوم برحمتک سے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے بہترین نسخہ ہوتا ہے. اسی طرح بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت، یعنی ایک ہوتا نا انگلی پھیرتے رہتے ہیں خاموشی سے، یہ نہیں تلاوت کہلاتی. تلاوت کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولے. اور اونچی آواز سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں اور خاص طور پہ قرآن پاک میں ہمارے جو سارا ووکل سسٹم ہے وہ سارا استعمال ہوتا ہے. ہماری زبان کے کنارے، سائڈز، ہمارے ہونٹ، ہمارا حلق، ہمارے سینے تک، دل تک اس کے اثرات آتے ہیں. یعنی عربی زبان میں جو حروف ہیں، ہر حرف کے منہ سے نکالنے کی جگہ الگ ہے. جب ہم صحیح طور پر تلاوت کرتے ہیں، صحیح انداز میں، جیسے حقہ تلاوتی جس کو کہتے ہیں، تو اس سے وہ سارے تار ہلتے ہیں، ہمارے مختلف پوائنٹس پہ جا کے ٹچ کرتی ہے وہ تلاوت، اور اس کے ذریعے وہ ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے. تو بطور خاص کبھی غم کا دورہ پڑنے ہی لگے، ابتدائی سمپٹمز میں فوراً سب کام چھوڑ دیجیے، قرآن کھول کے لاؤڈلی پڑھنا شروع کر دیجیے. آپ دیکھیں گے اگر آپ 15 منٹ صرف لاؤڈلی قرآن پڑھیں گے، آپ اس کیفیت سے باہر ہوں گے. یعنی بہترین علاج ہے، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، لیکن رحمت للمومنین، یہ ماننے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے. اور اگر ہمارے اس وقت یقین ہی شیکی ہو جائے تو پھر نہیں فائدہ دیتا. پھر اسی طرح اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرتے رہنا، پھر نیکی کے کاموں میں دلچسپی رکھنا، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھنا، نیکی کے مواقع کو ضائع نہ کرنا. اور اس میں کیا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی کیا بتائی، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. اور مسکرانے پہ کیا خرچ آتا ہے ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے صدقہ شمار کیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے. اچھا، یہ بات میں کس لیے آپ کو بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر وہ خاص خوشی اور خاص سکون آ جائے جس سے عام طور پر دنیا کے لوگ محروم رہتے ہیں. مادہ پرستی کا شکار لوگ اس خوشی سے محروم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی، ہر مرض کی دوا ہے. اسٹریس مینجمنٹ آج کے دور میں ایک سائنس بن چکی ہے، اور مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے لوگ علاج کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں کیا حل دیتا ہے. قرآن کی سورت نمبر 2 کی ایک آیت میں ملتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسائل اور مصائب کے وقت کوئی شخص ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ٹینشن ہوتی کیوں ہے؟ مصیبت کے آنے پر انسان کیوں ٹینس ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ پیش آیا ہے وہ خود فطرت کے قانون کے تحت پیش آیا ہے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو. یعنی ہم کہتے ہیں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر انسان مان لے کہ نہیں اس کو تو ہونا تھا، اور ایسا ہوتا رہتا ہے،
اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اٹس پارٹ آف لائف. ایکسپٹ کر لے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، تو ٹینشن ختم ہو جائے گی. ذہنی تناؤ ہمیشہ بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے. عجلت، جلد بازی، صبر نہ کرنا. اس کے مقابلے میں صبر کا طریقہ آدمی کو ذہنی تناؤ کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے. یعنی انسان اگر ایکسپٹ کر لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، اس کڑوے گھونٹ کو پی لیتا ہے کہ تو زندگی کا حصہ، پھول کے ساتھ کانٹا ہے، اگر چپ گیا اور خون نکل رہا ہے تو اس خون کو ہٹا دو اور تھوڑا ہاتھ مل لو، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر انسان اس موقع پہ کہے نہیں میں تو آئندہ میں تو پھول کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں اس کو دیکھوں گا نہیں، پھر تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے پھول سے ملنے والی خوشبو اور خوشی سے محروم ہو جائے گا. اس دنیا میں ہر آدمی قانون خداوندی بالفاظ دیگر قانون فطرت کے تابع ہے. وہ اپنے آغاز میں بھی اسی قانون کے ماتحت ہے اور اپنے آخر میں بھی اسی قانون کے ماتحت. ایسی حالت میں حقیقت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت جب بھی کسی مسئلے سے دوچار ہو تو وہ معتدل انداز میں اس کا سامنا کرے اور اس کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر قبول کر لے. تکلیف دہ، ناپسندیدہ اور پریشان کن چیزوں کو اپنے حق میں خیر سمجھ کے قبول کر لے. اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں کہاں کہاں بھلائی بھی آئی. اور اللہ تعالیٰ جس شخص سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے سب سے زیادہ آزمائش ہوتی. آزمائے جانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، پھر جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں. یعنی جو جتنا درجے میں ان کے قریب ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی. اس سخت آزمائش سے گزر کر جب میچور ہوتے ہیں تو پھر ہی وہ بڑے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. حادثے آدمی کو متحرک کرنے کا ذریعہ ہے، ایکٹیو رکھتے ہیں، ورنہ تو ہم سو جائیں، سست ہو جائیں. جب چیلنجز سامنے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اچھے اخلاق ہیں اور لوگوں کی برائیوں اور لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کو معاف کرتے رہنا، اگنور کرتے رہنا اور سب کچھ واقعی اللہ کے لیے کرنا. صرف یہ نہیں کہوں گے اللہ کے لیے کرنا، واقعی اللہ کے لیے کرنا. تو اس کی جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. زمین بھر میں جو کچھ ہے سب کا سب بھی اگر تم خرچ کر ڈالتے ان پر تو ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں جگا سکتے تھے. تو اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کے ساتھ جو واقعی بے غرضی کا تعلق ہے، بے غرضی کا تعلق یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں یا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے میں، یہ نہ دیکھو کہ کون ہے جس سے میں بھلائی کر رہا ہوں، کون ہے جس کے میں کام آ رہا ہوں، ہمیں اس سے نہیں غرض. تو انسان کو مخلص ہو کر، بے غرض ہو کر، نیک نیتی کے ساتھ نیکی کرتے چلے جانا چاہیے. اگر وقتی اور فوری طور پر اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں بھی آتا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. جب اللہ کے لیے کیا ہے تو ضائع نہیں ہو سکتا. ہم تنگ نظر ہے نا، ایک کام کرتے ہم کہتے 2 اور 2 4، اس کا رزلٹ یوں سامنے آنا چاہیے، میری اس نیکی کا نتیجہ اس شکل میں سامنے آنا چاہیے. کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا کام ہے یا بڑا، کیا ملے گا اس سے، کیا حاصل ہوگا، لوگ میری تعریف کریں گے کہ نہیں، مجھے کچھ دیں گے کہ نہیں. تو انشاءاللہ جب آپ اللہ اور اپنے بیچ میں سیلف کو ذرا ہٹا کے رکھیں گے، سیلف کو، تو آپ کا سفر تیز ہو جائے گا. کیونکہ جب ہم خود غرض ہوتے ہیں نا، میرا فائدہ، میرا بچہ، میرا گھر، میری ذات، میرا نام، میری شہرت، میری اہمیت، پھر دین تو پیچھے چلا جاتا ہے. جب ہم دین کو بلند کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی عزت دے دیتا ہے. لیکن جب ہم خود کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین تو کہیں رہ جاتا ہے نا ایک طرف، اور پھر اپنی بلندی بھی رستے میں رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا اجر نہیں ضائع کرتا، کسی کا احسان ضائع نہیں کرتا. کسی کا بھی چھوٹا سا نیک عمل، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی انسان نے نہیں دیکھا وہ
کوئی نہیں قدردانی کرنے والا، لیکن اس نیکی کی خوشی آپ ہی کے دل کے اندر لوٹ کر آئے گی. آپ کر کے تو دیکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی عطا کریں گے، یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور توازن بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اعتدال والی زندگی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر جب ہماری زندگی میں انتہائی رویے آتے ہیں تو اس وقت ہی مشکل زیادہ پیدا ہوتی ہے. یعنی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا. افراط و تفریط میں کیا آتا ہے؟ مثلاً اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے زیادہ، نفرت کریں تو حد سے زیادہ، غصہ کریں تو حد سے زیادہ، کھائیں تو حد سے زیادہ، سوئیں تو حد سے زیادہ. تو یہ افراط و تفریط ہوتی ہے. تو جب ہم ہر چیز میں حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، اس کی روح پر اثرات ہوتے ہیں. اس کے لیے معتدل زندگی بسر کرنا ضروری ہے. اور پھر آخری بات توبہ، کیونکہ ڈپریشن عموماً گلٹ سے بھی ہوتا ہے. گناہ کے اثرات بعض اوقات روح پر رہ جاتے ہیں. مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، وقتی طور پر تو اپنے آپ کو تعویل کر کے مطمئن کر لیا کہ نہیں اسی کا قصور تھا، اس لیے میرا حق بنتا تھا کہ میں ایسا کروں. اب چونکہ آپ نے اپنی غلطی مانی ہی نہیں، اس پر توبہ ہی نہیں کی، اس سے نکلے ہی نہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کانٹے بوئیں اور پھر کانٹے آپ کو کاٹنے نہ پڑے. وہ تو کاٹنے پڑیں گے آپ کو. آپ غلط کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں اور پھر وہ آپ پر پلٹے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم تو اندھیرا ہے، اور وہ اندھیرا قیامت کے دن تو ویسے ہوگا مگر دنیا میں دل پہ آتا ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. اس لیے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کی توبہ میں ٹال مٹول نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دل دیا نا کہ ہلکا سا بال برابر بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے نا تو وہ دل پر ضرور دکھائی دیتا ہے، وہ نظر آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو نظر انداز کر دے، دیکھنا ہی نہ چاہے، لیکن وہ آتا ہے. جو ہی وہ آنے لگے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو نگیٹ کریں، نہیں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میں نہیں مانتی، نہیں، مان لیں. آپ دیکھیں کہ جو ہی آپ مانیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتی ہوں میں نے غلطی کی ہے. اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تو معافی مانگ لیں، سوری کہہ دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ مانیں گے دوسرا بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. ہوتا کہ تعلقات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب آپ غلطی نہیں مانتے اور دوسرا شخص بھی کھینچا تانی شروع کر دیتا. آپ اپنی طرف بات کھینچتے ہیں، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شدید قسم کا اختلاف ہوتا ہے. اور پھر وہی لوگ آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں، ان کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان سمپلی مانے ہاں میرا قصور ہے، میری غلطی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے، رو لیں گے، دعا کریں گے تو